تو میں ایک جگہ یہی بات عرض کر رہا تھا کہ بھئی یہ تقلید جائز ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے جی جب قرآن نے منع کر دیا ہے تقلید کو تو پھر اچھا یہ سبیل الرسول مولانا صادق صاحب سیالکوٹی کی کتاب لے کر آیا میرے پاس کہ انہوں نے لکھا ہے کہ تقلید کو قرآن نے منع کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. یہ صفحہ 356 ہے. وَإِذَا قِيلَ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. یہ دو آیتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ اپنے باپ دادوں کی تقلید کو اللہ نے برا قرار دیا ہے. اتباع کا معنی تقلید خود کر دیا ہے یہاں. میں نے اسے کہا کہ تو نے اس کتاب کا تو مطالعہ کر لیا, قرآن کھول پر دیکھا کہ آیت پوری لکھی ہے یا آدھی لکھی ہے. آخر آپ میں حافظ صاحب بیٹھے ہوں گے نا. اب اس نے جو آیت لکھی ہے ما الفینا علیہ آبانا تک لکھی ہے, آگے ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. قرآن کھول کر یہ کتاب سامنے رکھ کر دیکھ لے, آدھی آیت لکھی ہے یا پوری لکھی ہے. دوسری آیت بھی پوری نہیں لکھی, اس میں کیا لکھا ہے, آگے تھا ما وجدنا علیہ آبانا, یہاں تک لکھا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بات مکمل بیان کی تھی کہ وہ جو ان کی تقلید سے جن کے روکا گیا ہے نا, ان کا گناہ باپ ہونا نہیں تھا. یہ کسی کے اختیار میں نہیں کہ کوئی کسی کا باپ بن جائے, تو اس کے اختیار میں ہے نا. ان کا گناہ باپ ہونا نہیں تھا. قرآن نے ان کا جرم بتایا ہے کہ ان کے پیچھے کیوں نہیں لگنا, تقلید کیوں نہیں کرنی. وہ بے علم تھے, بے دین تھے, بے عقل تھے. کیا بتایا؟ بے دین تھے, بے علم تھے, بے عقل تھے. اب اس آیت کو اماموں پر فٹ کرنا, تو کیا واقعی چاروں امام بے دین تھے؟ چاروں امام بے عقل تھے؟ چاروں امام بے علم تھے؟ قرآن نے جو وجہ بیان کی ہے تقلید ان کی نہ کرنے کی, وہ ان کا بے دین ہونا ہے, بے علم ہونا ہے, بے عقل ہونا ہے, اور حکم ہمیشہ قید پر ہوتا ہے. اب یہ کیسا دھوکہ ہے ذرا مثال سے سمجھے. میں آپ کو کہتا ہوں جھوٹے نبی کو نہ ماننا. کیا کہتا ہوں؟ یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ ایمان کی بات ہے نا. ایک آدمی یہی بات جا کر بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کہتا تھا نبی کو نہ ماننا. نبی کو کون سا لفظ چھوڑ دیا اس نے؟ جھوٹے کا. نہ ماننے کا حکم ہی جھوٹے ہونے کی وجہ سے تھا نا. نہ ماننے کا حکم یہ نہیں تھا کہ نبی کو نہ ماننا, نہ ماننے کا حکم جھوٹے ہونے کی وجہ سے تھا نا. اب میں آپ سے کہوں کہ جھوٹی حدیث نہ ماننا, جھوٹی حدیث نہ ماننا, کوئی آگے بیان کرے وہ کہتا تھا حدیث ہی نہ ماننا, تو اس نے میری بات صحیح پہنچائی یا مجھ پر جھوٹ بولا؟ کیونکہ نہ ماننے کا حکم جو ہے وہ اس کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے. جن کی تقلید سے روکا گیا ہے وہ بے دین تھے, بے علم تھے, بے عقل تھے. اب اس کو چھوڑ دیا جو اصل حکم کی وجہ تھی. تو جو اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرے, خدا کے قرآن کے ساتھ بھی, ہم کہتے ٹھیک ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بے دینوں کی تقلید نہ کرو. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بے علموں کی تقلید, بے عقلوں کی تقلید, اتباع کا لفظ ہے نا یہاں, بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا. اب دیکھیے بے دینوں کی تقلید سے منع کیا, لیکن کسی کا حکم بھی دیا یا نہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء.
اللہ کی اتباع کا حکم دیا۔ تو اللہ کی اتباع کس طرح ہوتی ہے؟ جس طرح فرشتوں نے کی تھی، حکم سنا سجدہ کرو، اور بغیر دلیل مانگے سجدے میں گر گئے تھے، یا اس طرح جس طرح دوسرا اکڑ گیا تھا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ نے حکم دیا نا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فرشتوں نے کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا، حکم سنتے ہی بلا مطالبہ دلیل کے جی وجہ کیا ہے سجدہ کرنے کی، نہ پوچھی کچھ نہیں، سجدے میں گر گئے اور تقلید کا ہار اپنے گلے میں ڈال لیا، اور وہ اکڑ گیا کہ میں تو تقلید کا ہار نہیں پہنتا۔ تو اللہ کو گلا اچھا خالی اچھا نہیں لگتا، فرمایا اچھا پھر لعنت کا توق ڈال کے نکال دو، فاخرج فإنک رجیم۔ اسی طرح قل ان کنتم تحبون اللہ، آگے فاتبعونی، رسول کی اتباع کا حکم آیا یا نہیں آیا؟ تو رسول کی اتباع کس طرح کی جاتی؟ حکم دے تو فوراً عمل شروع کر دے، یا سامنے سے چونچرا کی جائے؟ اس کے بعد اجماع کی اتباع کا حکم آیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سارے مومنوں کی جو راہ ہے جس کو اجماع امت کہتے ہیں، اس کی اتباع بھی کرنی ہے، تقلید بھی کرنی ہے، تابعداری بھی۔ چوتھے نمبر پر ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تقلید کر اس شخص کے مذہب کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اب مجتہد کا جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ اللہ رسول کی طرف رجوع کرتا ہے،